بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح آج چند نئے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مودی سرکار مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت انسانوں کی جان کے در پہ ہے. آزادی پسند رہنما محمد یاسین ملک، جن کو غیر قانونی طور پر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو اس وقت جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی عمر قید کو اللہ نہ کرے سزائے موت میں کنورٹ کرنے کے لیے NIA نے ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے. اب ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ ٹیئر 1 کی جو قیادت ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی پسندوں کی، جو اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں، ہندوستان کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی حربہ آزما کر اس قیادت کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کی جان کے در پہ ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. آزاد جموں کشمیر میں کابینہ کی تشکیل، اسپیکر کا انتخاب، اس پہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، ہے، آگے چل کے رہے گا یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. کیونکہ پہلے تو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے برطانیہ سے یہ ہدایت جاری کی تھی، جو کہ شاہ غلام قادر نے ڈسکلوز کی ہمارے ہی پروگرام میں، کہ انہوں نے واضح ہدایت کی ہے کہ 15ویں ترمیم پر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رکن اسمبلی ووٹ نہیں دے گا، جس کی وجہ سے نمبر گیم پوری کرنا امپاسبل ہو چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اس پہ ہم نے 2 پروگرام بھی کیے، جن میں سابق صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب نے بھی ان خیالات کا اظہار کیا کہ اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو یہ اسمبلی ہی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ ممتاز حسین راٹھور مرحوم کی برسی وہ بھی منائی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. ہندوستان میں G20 کانفرنس جو مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر میں رکھ کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وادی کے اندر سچویشن نارملائز ہو چکی ہے، ہندوستان اس کوشش میں بری طرح ناکام رہا ہے. اور اہم ترین ممالک نے نہ صرف اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی صف اول کی قیادت کو بھی وہاں پہ نہیں بھیجا. اور یہ کانفرنس کا اجلاس، ٹورزم گروپ کا جو اجلاس ہے، یہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یوم تکبیر بھی اسی طریقے سے منایا گیا، پوری قوم نے ریلیاں نکالیں کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں جہاں دنیا جہان میں ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، نوافل ادا کیے گئے شکرانے کے، کہ اللہ پاک نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ایٹمی سائنسدان، ان کی ٹیم اور اس وقت کی سیاسی قیادت کو یہ شرف بخشا کہ وہ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت کے طور پر تسلیم کروائیں اور دنیا کی 6ٹھی ایٹمی پاور کے طور پر اس کو منظور کروا دیں، دنیا کے سامنے اظہار کر دیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ان تمام موضوعات پہ آپ کیا کہیں؟ انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے یوم تکبیر کی بات کی. بنیادی طور پہ جو پاکستان نے جو ہے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہ اس کی سلور جوبلی تھی. 25 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار تھے، جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اسی طرح جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر جو ہیں غلام اسحاق خان صاحب، اور پھر میاں محمد نواز شریف جو ہیں، ان پہ ایک بڑا پریشر تھا. لیکن اس میں عسکری قیادت جو ہے اس کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے. اور پھر اسپیشلی جس طرح آپ نے فرمایا محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ڈاکٹر سمر من صاحب،
ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اور یہ آج اگر پاکستان اور آزاد کشمیر محفوظ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک عدم توازن پیدا ہو گیا تھا بھارت نے جس طرح سے دھماکے کیے، تو یہ ہمارے جو قائدین جن کا میں نے ذکر کیا، جن کے جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں، ہماری جو عسکری قیادت ہے، ان کی اجتماعی کاوشوں سے یہ جو چیز ایک بڑا دنیا میں 7ویں ایٹمی طاقت جو ہے پاکستان بنا۔ اسی طرح انصاری صاحب، ہم یاسین ملک صاحب کا آپ نے فرمایا، تو جو بھارت کا ایک تحقیقاتی نام نہاد بدنام زمانہ ادارہ NIA جو ہے، اس نے جو ہے وہ رجوع کیا ہے سزائے موت کے لیے۔ یاسین ملک صاحب جو ریت رہنما ہیں ہمارے، اس سے پہلے بھی جو ہے انہیں جب عمر قید دی گئی تو انہوں نے بڑی استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وکیل تک لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بالکل یہ جو بنانا کورٹس ہیں ان کے سامنے میں جو ہے وہ کینگرو کورٹس ہیں، کینگرو کورٹس حالت نہیں ہے ان کی۔ تو انصار صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت اس سے پہلے تہاڑ جیل میں مقبول بٹ شہید، افضل گرو شہید جو ہیں، ان کی جو جسد خاکی ہیں وہ بھی ابھی اسی جیل کے بدنام زمانہ جو جیل ہے اس کے احاطے میں وہ مدفون ہیں، اور یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یاسین ملک جو ہیں انتہائی دلیر آدمی ہیں، اور وطن کی آزادی کے لیے ان کی جو قربانی ہے اور جس استقامت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور یہ ایک کوشش ہے، اور اس حوالے سے بڑا اچھا رد عمل آیا مقبوضہ جموں کشمیر سے، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر اوریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین انصاری صاحب، وائس چیئرمین جناب غلام احمد گلزار صاحب، انہوں نے بھی جو ہے یہ جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے NIA کی طرف سے انہیں سزائے موت کے لیے، اس کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ پھر اسی طرح وہاں پہ حالانکہ یہ بھارت نواز لیڈر ہیں محبوبہ مفتی، لیکن انہوں نے بھی، اور میر وائز عمر فاروق جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی گہری جو تشویش ہے اس کا۔ جی انصار صاحب، آپ اس میں دیکھیے کہ ابھی جو سری نگر سے جو آج ہی جو اطلاع آئی ہے جی جی کہ جتنی بھی آزادی پسند تنظیمیں ہیں جی جی وہاں پہ، جن میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی ہے، اسی طریقے سے آپ نے محبوبہ مفتی کا نام لیا، آپ نے میر وائز عمر فاروق صاحب کا نام لیا، ان تمام لوگوں نے نئی دلی کی جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی، یہ جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو اقدام ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ مودی سرکار، بھارتی جنتا پارٹی بنیادی طور پر یہ ہندوتوا حکومت 2024 کے انتخابات جیتنے کے لیے جو اپنی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے، بحال کرانے کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے کی سازش کر رہی ہے باقاعدہ۔ جی انصار صاحب، اور آپ یہ بھی دیکھیے، انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ BJP جو ہے اور مودی سرکار جو ہے، یہ کشمیر کی تاریخ کو ایک دفعہ پڑھ لے، کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ کر لے کہ مقبول بٹ کو شہید کیا گیا، محمد افضل گرو کو شہید کیا گیا، برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں سے یہ تحریک دبتی نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک جو ہے مزید جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک، مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، نعیم احمد خان سمیت جتنے بھی کشمیری سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہا کرایا جائے۔ بے شک اندازہ کریں کہ ایک جھوٹے کیس میں NIA کی ہی خصوصی عدالت تھی جس نے محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ یہ چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی جو کورٹس ہیں یہ تو سویلین کورٹس نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ مودی حکومت ہی کے کہنے پہ NIA نے آگے ہائی کورٹ سے رجوع کر کے یہ سازش کی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ انصار صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ جس طرح جو پہلے اوریت رہنما ہیں نامی گرامی، جس طرح سے ان کی جانیں لی گئیں، اور جس طرح سے جو بڑی جن کی عوام میں روٹس ہیں، اس قیادت کو اس وقت جیلوں میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یاسین ملک کو اگر سزائے موت دی جاتی ہے،
اللہ نہ کرے اللہ پاک ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح سے کشمیریوں کی قیادت کرتے رہیں. لیکن اگر بھارت نے ایسا کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں جو ہے وہ یاسین ملک پیدا ہوگا, اور اس تحریک کو پہلے بھی جو ہے وہ نہ ہی جو ہے وہ برہان وانی شہید جو ہیں نہ ہی انہیں ان کی شہادت سے جو ہے وہ یہ سلسلہ رکا ہے, نہ ہی مقبول بٹ شہید اور نہ ہی جو افضل گرو ہیں ان کے شہادت سے یہ سلسلہ بلکہ پہلے سے بھی تیز ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حماقت میں سمجھتا ہوں یہ کر رہا ہے, اور یہ محض الیکشن جیتنے کے لیے چھوٹے سے فائدے کے لیے جو ہے وہ کسی معصوم کی جان لینا یہ جو ہے بڑا ایک مزید اس معاملے کو جو ہے وہ بڑھائے گا, اس میں کمی نہیں آئے گی. اب آگے دیکھیے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کے ابھی سری نگر سے ہی میڈیا رپورٹس جو آئی ہیں جی ان کے مطابق جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے, جب یہ G20 کانفرنس کا ٹورزم گروپ کا سیاحتی گروپ کا جو ہے سیاحتی ممالک کا یہ جو اجلاس وہاں پہ ہوا, اس میں بتایا جاتا ہے کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر مکمل طور پر شٹر ڈاؤن بھی رہا, وہاں پہ ہڑتال بھی رہی, اور پورے علاقے میں جہاں کانفرنس ہو رہی تھی کرفیو جیسا سما تھا. ایسے ہی اور سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے جہاں اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر بھاری نفری تعینات رہی ہندوستانی کمانڈوز کی اور فوج کے. تاجروں نے شٹر ڈاؤن کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا, اور حریت کانفرنس کے ترجمان نے پھر یہ بات سری نگر سے کہی کہ G20 اجلاس کا بائیکاٹ کرنے پر چین, سعودی عرب, ترکی, مصر, انڈونیشیا اور دیگر تمام ممالک کا ہم کشمیری شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مودی حکومت جو ہے یہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنا غیر قانونی تسلط جو ہے اس کا جواز پیش کرنے کے لیے یہ اجلاس رچانے کا یہ اجلاس کرنے کا ڈرامہ رچا رہا تھا, اور عالمی برادری جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے چکی ہے یہاں پہ. بلکہ جو کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ہیں دیویندر سنگھ بہل ایڈوکیٹ نے جموں میں یہ بات کہی کہ یہ اجلاس کی ناکامی جو ہے یہ پاکستان کی سفارتی فتح ہے. بے شک. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب یہ G20 جو اجلاس ہے اس میں چین, سعودی عرب, ترکیہ, مصر اور دیگر ممالک کی غیر حاضری کے بارے میں صحافیوں نے جب سخت سوالات کیے تو بھارتی وزیر جتیندر سنگھ جو ہیں وہ بری طرح الجھ پڑے, اور فرانسیسی صحافی نے جب اجلاس کے متعلق انتہائی سخت سیکیورٹی اور سکولوں کی بندش کے بارے میں سوال کیا تو وہ الجھ کر کہنے لگے کہ جناب دیکھیں کہ سیکیورٹی پر سوال اٹھا کر وفود کو خوفزدہ نہ کیا جائے. عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ G20 اجلاس میں اس طرح کے جو تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال نارمل ہے, یہ صورتحال اس کے برعکس ہے. برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا ہے کہ چین اور دیگر اہم ممالک نے بائیک آؤٹ کر کے گروپ کی بھارتی صدارت تک کو جو ہے وہ تنازعات کے اندر شو کر دیا ہے. اب دیکھ لیں کہ فرانسیسی خبر رساں ادارہ جو ہے AFP اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اختلاف رائے کو جرم قرار دینا, میڈیا کی آزادیوں کو سلب کرنا, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. اور نیو یارک میں کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے G20 اجلاس کے خلاف اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بھی مظاہرہ کی ہے. تو یہ اجلاس تو ناکام ہو گیا نا پھر. انصار صاحب, بنیادی طور پہ جو G20 ہے یہ ایک بڑا تگڑا اقتصادی فورم ہے جی, اور کیونکہ اس وقت اس کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے, اور بھارت نے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے نا وہ لفظ میں کوئی زیادہ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے مودی سرکار ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے سیاسی فائدے کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی گنونی سازش کیا. اور یہ دیکھیں سر صاحب کہ وہاں پہ قبرستان سی خاموشی, اور اداروں کو, اسکولوں کو, وہاں پہ جو کاروباری حلقے ہیں وہاں مکمل جو ہے وہ لوگوں کے خوف سے انہوں نے یہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں, آئیں آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ حصہ ہے. اور یہ لیکن یہ انصاری صاحب جو دو نمبری ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں. اچھا رائے صاحب, یہ تھوڑا سا ادھر آزاد کشمیر میں واپس آئیے. یہ ہمیں بتایا تو تھا شاہ غلام قادر صاحب نے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو سختی سے کہہ دیا کہ جناب
کوئی ہم نے ووٹ شوٹ نہیں دینا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے. انصار برف پگھلی کوئی؟ جی انصار صاحب اس میں پھر یہ ہوا کہ دوبارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جواب کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں اور ان کی جو ان کے احباب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس حد تک ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے کہ اس میں ہم کابینہ میں توسیع کر سکیں. اور ذرائع کے مطابق انصار صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں اس مقصد میں چودھری انوار الحق صاحب کامیاب ہو گئے ہیں اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہے اور یہ بات سختی سے کہی ہے کہ اس میں صرف جو ترمیم ہے وہ صرف کابینہ کی توسیع تک ہونا چاہیے, باقی چیزوں کو نہ چھیڑا جائے. تو انہوں نے جو وزیر خزانہ پاکستان کے اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار صاحب انہیں بتایا ہے اور وہ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے اسے وہ اس سے میاں صاحب کے فیصلے سے آگاہ کریں گے. اور پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ رواں ہفتے اسپیکر کا جو انتخاب ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسمبلی اجلاس بلوایا جائے گا اور اس اجلاس میں یہ لابنگ ہو رہی ہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں انہیں بلا مقابلہ اسپیکر جو ہے وہ منتخب کروایا جائے اور دوسرے مرحلے میں رواں ہفتے میں جو ہے کابینہ میں توسیع کا جو ہے یہ بھی متوقع ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, جنہوں نے پوری زندگی پاک آرمی میں سرو کیا اور کشمیر کے ساتھ آپ کی خصوصی اٹیچمنٹ ہے, دلی آپ کی محبت ہے. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت ہندوستان مودی سرکار, ٹو بی ویری رائٹ اینڈ ایگزیکٹ کہنا چاہیے, مودی جو ہندوتوا سرکار ہے, جو 2024 کا الیکشن ہارنے کے ڈر سے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی پسند رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو چیئرمین ہیں محمد یاسین ملک, ان کو ڈیتھ پینلٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے. NIA ہی کی کورٹ نے سزا سنائی, پہلے عمر قید کی, اب NIA جو ہے وہی مودی سرکار کے کہنے پہ اس نے دلی ہائی کورٹ کے اندر یہ اپیل کی ہے کہ یاسین ملک کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. سر جنرل لودھی صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ الیکشن جیتنا یا نہ جیتنا یہ تو بالکل ایک الگ بات ہے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک لہر ہے ایکسٹریمزم کی اور اکثریت چونکہ ہندوؤں کی ہے وہاں پر, اور بلکہ وہ اپنے ہی جو دالت ہے جو ہندو ہی ہیں ان کے خلاف بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں, کرسچن کے خلاف, سکھوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. وہ تو بالکل ایک الگ داستان ہے, اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے. لیکن کچھ تاریخ کے سبق بھی ہیں, اور تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں کو ان کی منشا کے خلاف ہمیشہ کے لیے محکوم نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو, کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہو, تو وہ ظلم و ستم اور ان کو دبا کر بات منوائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے گفت و شنید اور اچھے ماحول کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں مسنگ ہیں کشمیر کے سلسلے میں, اور یہ خاص کر اس پر بھی میں آتا ہوں جو یاسین صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کو جس طریقے سے یہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ناممکن ہے, ہیومن سائیکالوجی کے خلاف ہے, ہسٹری کے لیسنز کے خلاف ہے. تو اس میں تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ دیکھیں کتنی غیر منطقی بات ہے کہ وہی انہی کی کورٹ NIA کی کورٹ نے ان کو سزا دی ہے اور NIA ہی جا رہا ہے اپیل میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپیل تو ایڈمٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے. یہ تو ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی ایک کام کیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی اوپر ہو جائے. تو اور امید نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی کورٹس ہیں وہ ہمیشہ ریلیف دیتی ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بڑھائیں سزاؤں کو جب تک کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا آرڈنری پریشر نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں کورٹس مختلف قسم کی ہیں, کہیں پر پریشر ہے کہیں پر نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کیا گل کھلاتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے بڑی غیر منطقی ہے
اور جو تاریخ کا سبق ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کرناٹک کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں مودی سرکار کو بہت بری طرح شکست ہوئی اور کانگریس جو ہے اس نے وہاں پہ ون کیا، اور اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں دوبارہ جو وہاں پہ سین لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ مودی کی یہ جو ایکسٹریمزم کی پالیسیز ہیں ان سے اب اکتاتے جا رہے ہیں، بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں کا جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ بھی اب پاؤں پیچھے کھینچ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ G20 جو کنٹریز کی جو ٹورزم گروپ تھا، ورکنگ گروپ جو تھا، اس کی ناکامی بھی جو ہے یہ بھی ہندوستان کی مودی سرکار کے لیے ایک تمانچہ ہے یا نہیں؟ جی جو آپ نے انٹرنل ری ایکشن کی بات کی اس کے آثار بالکل نظر آ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو کانگریس ابھی ایسا تو ابھر رہی ہے اس سے بھی ان باتوں کا پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے اگر وہاں پر معاشی ترقی ہو رہی ہے تو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں لوگ، جیسے آپ نے کارپوریٹ ورلڈ کی بات کی، تو جو ان کی انٹرنل کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں انٹرنیشنل کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ. تو ان کو امن چاہیے، ان کو اچھا ماحول چاہیے. جو خود اندر ہندوستانی ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اور جو باہر وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں، تو دونوں کا پریشر بالکل ہوگا، اور دونوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو یہ پالیسی ہے ہائی ہینڈنس کی اور زبردستی لوگوں کو اوپر جبر کرنے کی، یہ ان کی اکانومی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور اوور آل انویسٹمنٹ کے ماحول کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. پھر جو آپ نے G20 کا ذکر کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی فلاپ تھا. جب چائنا جیسا بڑا کنٹری اور ترکی جیسے ممالک اور ایجپٹ اور انڈونیشیا وہ آئے نہ، اور دوسرے ممالک بھی جو آئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چھوٹے لیول پر آئے، اور کوئی وہاں پر ایسا نظر نہیں آیا آثار جس سے پتہ چلے کہ وہ وہاں پر آ کے انویسٹ کریں گے. کیونکہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، ان کے پاس ان کے ذرائع ہیں معلوم کرنے کے کس طریقے سے لوگوں کو سپریس کر کے پہلے دبایا گیا، اس کے بعد ان کو زبردستی دکانیں کھولنے پہ مجبور کیا گیا تاکہ ایک نارملسی نظر آئے. تو نارملسی انسانوں کی آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں نے فوراً بھانپ لیا ہوگا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، اور ان کی مخبری بھی ہوگی. تو وہ تو بری طرح ناکام ہوئی ہے. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجزیے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے مودی کی، یہ اندرونی طور پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ناکامی کا سامنا کر رہی ہے. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا گیا تو آزاد کشمیر بھر میں جو ریاست گیر جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئیں اور پاکستان سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کیا گیا. اسی طرح کور کمانڈر 10 کور راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے بھی یادگار شہداء جو ہے اس پہ حاضری دی. یہ پوری ریاست کے لوگ جو ہیں اپنی، اور 5000 سے زائد جو ہیں 1947 سے لے کے آج تک پاکستان آرمی میں جنہوں نے سرو کیا ہے، جو فوجی جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ان کی قبروں پہ جو ہے وہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ لہرا رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے حاضری دی اور ریلیاں بھی نکالیں. آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ دنیا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہندوستان کو سمجھنی چاہیے، اور ایون پاکستان میں جو کچھ لوگ ہیں ان کے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارے بھائی آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو رشتہ ہے پاکستان کا اور کشمیر کا وہ بہت مضبوط ہے، اور وہ جس بنیاد پر ہے وہ سب ہم جانتے ہیں. جب نعرے لگتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو میرا خیال ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ جو اسٹرگل ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے اور یہ رشتہ جو ہے کس بنیاد پہ قائم ہے. تو کچھ کوتاہ اندیش جو مختلف موقعوں کے اوپر چھوٹے موٹے وہ جلسے جلوس نکال کے کرتے رہتے ہیں، کچھ قسم کے نعرے لگاتے ہیں جو کہ ہماری یکجہتی کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت اقلیت میں ہے اور باقی سب لوگ سمجھتے ہیں. یہ جو یوم تکریم شہداء منایا گیا، دیکھیں آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو شہداء کی تکریم کو سکہ بند طریقے سے قرآن مجید میں بتا دیا ہے. ان کا جو مقام ہے وہ جو ہے وہ موجود ہے، ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن جو ان کے لواحقین ہیں، جو یہاں پیچھے لوگ رہ گئے ہیں،
ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو پورا ملک جو ہے، اس کے عوام ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو وہ مقام دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور جو مقام ان کا حق بنتا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہ اس کو منایا گیا اور جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں بھی نکلے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی نکلے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے اور ایک آپ سمجھے کانفیڈنس دیتا ہے شہداء کے لواحقین کو کہ ان کے بچوں کی، ان کے بھائیوں کی قربانیاں ضائع نہیں گئی ہیں، بلکہ اس ملک کو استحکام بھی ملے گا انشاءاللہ اسی کے صدقے. یہ جو آپ اور ہم جی رہے ہیں، ابھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آزادی کے سانس لے رہے ہیں، یہ انہی شہداء کے خون کے صدقے ہے جو آج پاکستان بھی موجود ہے، آزاد کشمیر بھی اپنا کام کر رہا ہے اور کشمیر میں بھی لوگ جو ہے اپنی مہم چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے منایا گیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو قومیں اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، جو قومیں اپنے شہداء کی تکریم نہیں کرتی، وہ پھر کہیں کی نہیں رہتی. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا یہ ایک آئیڈیا تھا اور اچھے طریقے سے منایا گیا اور پاکستانیوں نے اور آزاد کشمیر کے بھائیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے شہداء کی تا قیامت عزت اور تکریم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب جنرل لودھی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، ہماری رہنمائی فرمائی. مہربانی سر، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل نعیم لودھی صاحب نے دیکھیے کہ یہ بات بتائی کہ یہ تو سب سے بڑی ایک کنٹرڈکشن ہے کہ وہ NIA جس نے اپنی کورٹ کے اندر خود فیصلہ دیا عمر قید کا، وہ اب اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے چاہ رہا ہے. یہ مذاق ہے؟ جی یقیناً یہ جو ہے نا ایک بڑا ایک بلنڈر ہے کہ ایک عدالت نے جب ایک سزا دے دی ہے اور ان کی اپنی کورٹ، ان کی NIA کی کورٹ، انہیں یاسین ملک جو ہیں ان کی سانسیں جو وہ لے رہے ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی کی انتہا ہے اور یہ انتہا پسندی جو ہے خود میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور یہ جو بات آپ نے ایڈ اپ کی کہ 10 کور کمانڈر جنرل شاہد امتیاز صاحب، جی جنرل شاہد صاحب تشریف لائے، 5000 سے زائد وہ شہداء جو آزاد جموں کشمیر میں یہاں جنہوں نے پاک آرمی میں صرف کرتے ہوئے شہادتیں یہاں پہ پیش کیں، اپنی جانوں کا نذرانہ رائے حق میں اللہ کی راہ میں پیش کیا. تو ریاست گیر پورے آزاد جموں کشمیر میں وہاں پہ ریلیاں بھی ہوئیں اور ان شہداء کی جو قبر مبارک ہیں، قبور ہیں، وہاں پر جا کے لوگوں نے فاتحہ خوانی بھی کی ایصال ثواب کے لیے. یہ رشتے کو ظاہر کر رہا ہے کشمیر اور پاکستان. تو جناب اب ہم چلتے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان کے نیکسٹ مہمان کی جانب، اور آج کے جو متنوع موضوعات ہیں اس پر ان سے بات کرتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عامر محبوب، جو کہ آزاد جموں کشمیر کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے عوامی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر ہیں، جموں کشمیر ڈیجیٹل کے بھی آپ سربراہ ہیں. جناب عامر محبوب صاحب، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے. میں یہاں پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گا. چوتھا وزیر اعظم یہ اسمبلی دیکھ رہی ہے 2 سال کے عرصے میں، اور اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا جو کہ دکھائی دے رہا ہے کہ مزید کیبنٹ جو ہے اس کی تشکیل نہیں ہو رہی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا انتخاب نہیں ہو رہا، اسے آپ کیسے کومنٹ کریں گے؟ جبکہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے آج ہی ابھی یہ خبر بریک کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو رضامند کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنا سابقہ فیصلہ جو ہے اسے واپس لے لیں، جس میں مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی کو انہوں نے کہا تھا کہ 15ویں ترمیم کے حق میں آپ نے ووٹ نہیں دینا. عامر بھائی، آپ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ زیادہ باخبر ہیں آپ، اس میں آپ بتائیں گے. کوششیں کی جا رہی تھی کافی عرصے سے، کافی دنوں سے، کیونکہ آزاد کشمیر سارا جو پارلیمانی نظام میں ہے ہوا اور بحث وزیر اعظم کے انتخاب کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آزاد کشمیر کی کابینہ کے وزراء کتنے ہونے چاہیے، اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ نواز شریف صاحب اجازت دیتے ہیں تو تب ترمیم ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈ گورننس کا جو ہے وہ مقصد وزراء کی تعداد سے کیا تعلق ہے. ایک طرف اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں
ہم نے جو ہے وہ کفایت جاری کرنی ہے، آزاد کشمیر میں جو ہے ہم نے للے تلے چلنے ہیں، اور دوسری طرف میں ایک بھاری بھرکم کابینہ بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ڈیڈ سے نکلنا چاہیے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے اجازت دے دیا تو بہت اچھا ہے، نہیں اجازت دی تو انہیں بھی دے دینی چاہیے اجازت، تاکہ ان کے بھی سارے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ وزیر بن جائیں، پارٹی والے بھی بن جائیں، اور فاروق بلاک کے بھی جو لوگ 19 لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی سارے وزیر بن جائیں. تو ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ سر راجہ حبیب اللہ صاحب نے کہا، تو ہمارے پاس کل یہ خبر تھی کہ آئندہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، اور بالخصوص منگل اور بدھ کے دن یہ کہا جا رہا تھا کہ آئینی ترمیم کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے، اور اس ہفتے میں آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی، اور اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب بھی کر لیا جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں ہم انہی معاملات میں آزاد کشمیر کو حکمران الجھے رہیں گے، تو ابھی جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کابینہ بننے کی بات ہے، کون وزیر ہوگا، اس کے بعد کابینہ پورٹ فولیوز کی بات ہوگی. جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہی پورٹ فولیوز دیں. اگر ان کو وہی پورٹ فولیوز دے دیے جائیں تو باقی کوئی پورٹ فولیوز بچتے ہی نہیں ہے، کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے 19 لوگوں اور 7 لوگ جو فاروق بلاک میں فالتو ہیں، یا 8 یا 9 لوگ ہو گئے اب ان کی تعداد فالتو لوگوں کی تو بنا دیا جائے. تو یہ جو سیاست ہے اپنا جنید انصاری صاحب اور راجہ حبیب اللہ صاحب، یہ سیاست ایسے ہی ہوتی رہے گی. اس کا آزاد کشمیر کے مگر سیاست میں آپ دیکھ سکتے کہ جی آپ یہ کریں گے، یہ پاکستان کے ملکی حالات ہیں، پاکستان میں ملکی حالات اگر تبدیل ہوتے ہیں سیاست اس قد میں آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ جو ہماری غفلت ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اس کا کابینہ کے وزراء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے پارلیمانی ایک وقت تشکیل دیا جاتا ہے جو بھر میں جو ہے وہ نکل پڑتا، اور وہ آ کے اپنی وزارتوں کے وہ قلم دان سنبھالتے اور بعد میں ان کے حلف ہوتے رہتے. یہ وہ ٹائم تھا جب ہمیں یاسین ملک کی مدد کرنے تھی، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا تھا، اور G20 کی اس کے اثرات کو کم کرنے کی ضرورت. لیکن راجہ حبیب اللہ صاحب کی اس خبر سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے کافی سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں. متوقع ہے کہ اس ہفتے میں آزاد کشمیر کابینہ کی تشکیل بھی ہو جائے گی، اور اسپیکر کا انتخاب بھی ہو جائے گا. اور یہ ضروری بات ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ سارے کے سارے لوگ صرف انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی نہیں کی تھی، کہ وہ سارے جو ہے ممبران اور جو سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومتی اتحاد ہے اس میں شامل لوگ ہیں، تو انہیں جو ہے ان کا حصہ مل جانا چاہیے، تاکہ اطمینان اور وہ جو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک فیکٹر ہے، اور ہر بندے کو اور اپنے حلقے کی اور اپنے ضلع کے مسائل زیادہ اندازہ ہے. جیسے میرپور کے نمائندگان اور کوٹلی کے اور بمبر کے اور مراد آباد کے اگر نمائندگان جو ہیں وہ کابینہ میں شامل ہو جائیں گے ممبران اسمبلی، تو وہ بہتر انداز سے بجٹ کی تشکیل کے اوپر بھی وہ کر لیں گے، اور باقی بھی جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کر کے آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں پہ عامر محبوب صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اپنا اپنا حصہ بقدر جسا وصول کر کے، سوری ٹو سے پرائم منسٹر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے سب سے پہلے جو 2-3 آرڈر کیے تھے، وہ تینوں آرڈرز جو ہے وہ ابھی تک ان ٹرو اسپرٹ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. انہوں نے پہلا حکم دیا تھا کہ جتنی اضافی گاڑیاں پرتعیش گاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کے پاس بدون استحقاق موجود ہیں، وہ فوری طور پر کلیکٹ کر کے اضافی پول کے اندر اکٹھی کر دی جائیں، تاکہ پیٹرول کے دیگر مینٹیننس چارجز جو ہیں وہ غریب عوام کے سر سے یہ بوجھ اتارا جائے. ان کے اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. وجہ ہیں ایک عدد سیکریٹری صاحب جنہوں نے اس آرڈر کو ٹوپی پہنا کے دوسری طرف گھما دیا. اسی طریقے سے انہوں نے بائیو میٹرک کا آرڈر دیا. مشینیں تو پرچیز کر لی گئی ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن جو اس کا مقصد تھا کہ صبح 9 بجے اگر کوئی بندہ اپنی جاب پہ آنا چاہیے تو 9 بجے آئے، اس کے بعد وہ گاڑی لے کے نکل نہ جائے بلکہ ٹاسک اورینٹڈ کام ہو اس کا، وہ کام بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو بجلی کا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ لوگوں پہ نزلہ گرا ہے کہ پہلے 300 یونٹس تک بل کی شرح جو تھی وہ اپلائی ہوتی تھی، سلیب 1 اور سلیب 2، اب وہ 200 یونٹس کے اوپر اس شرح کو اپلائی ہونے کی تجویز آ گئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو عامر صاحب آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ گڈ گورننس کی نشانی ہے یا بیڈ گورننس کی؟ ہاں جنید صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کو ہے وہ ابھی 1 مہینہ اور چند دن ہوئے، ہمیں انہیں ٹائم دینا چاہیے. ان کے اقدامات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں انوار الحق صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں
اور وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ کام کرتے ہیں. ابھی ایک چہرہ اب دکھا رہے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ جو میرے پاس فگر تھے کافی دن پہلے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کو چھوڑ دے کہ گاڑیاں ہیں, کچھ لوگوں کو استحقاق ابھی بھی ہیں ان پاس اور وہ مس یوز بھی کر رہے ہیں, اس طرح ہی ہوتا ہے. لیکن جو میرے پاس اعداد و شمار تھے کچھ دن پہلے تک 225 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ پول میں جمع ہو گئی تھیں. اب یہ دیکھیں کہ 225 کافی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں لگژری گاڑیوں کا اس میں کوئی ادھر وہاں پہ سوزوکا اور ٹرٹس اس طرح کی گاڑیاں نہیں تھی, ساری اچھی گاڑیاں ہیں. تو 250 میں 225 گاڑیاں اگر آ گئیں, اور 225 دنوں کا آپ کو پتہ ہے ہر میں 4-5 فیول چارجز بھی ہوتے تھے. اب یہ کہ کچھ یہ آئندہ چلنوں میں دوبارہ بن جائیں گے, انہوں نے بلیاں واپس نہیں کی. تو وہ پارلیمانی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, بلیک میلنگ کا تو سلسلہ جاری رہتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑی واپس کریں, اور وزرا کو 2 گاڑیاں بھی تھیں, اور 15 دن جو ہے وہ وزارت ختم ہونے کے بعد وہ رکھ سکتے تھے. تو 15 جو ہے وہ گاڑیاں رکھی ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب یا مسلسل جو ہے وہ یہی کہتے ہیں لگایا ہوا کہ ابھی آج کا بن جاتی ہے, ہفتے بعد بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ بزور طاقت جو ہے وہ گاڑیاں واپس نہیں کی, جس میں کوئی پارلیمانی سیکرٹری سے اور کچھ وزراء سے, اس کو کافی سارے لوگوں نے گاڑیاں واپس کر دی. اگر تو انوار الحق صاحب اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سیاسی طور پہ 2-4-6 ماہ, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ہم مناسب قوم جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں, اور ہماری جو ہے وہ عادات بگڑ چکی ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے, چاہوں بڑے اترے اور بلیک میلر ہے. تو ایسی صورتحال میں چیزوں کو ٹھیک کرنا انوار الحق کے لیے بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ساری جو ہے نا, یہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں, یہ اخباری باتیں ہوتی ہیں, یہ ٹی وی چینلز کے لیے باتیں ہوتی ہیں, اصل میں لوگ جو ہیں وہ سارے 19-20 ہی ہوتے ہیں, اور اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں. انوار الحق صاحب دیکھیں, اگر انوار الحق صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو, مجھے راجہ حبیب اللہ صاحب اور سول سوسائٹی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب اس کے ویٹ کا جو ہے اس کا ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے کچھ عرصے بعد کیا ہوگا. اگر انوار الحق صاحب کامیاب نہیں ہو سکتے, اور انوار الحق صاحب جو ہے ان کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ جب تک وہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور بالکل یہ چیزیں جو ہے وہ ننگی ہو کے سامنے آتی ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہمیشہ ہی موجود رہتی ہے. کیونکہ جو اخباری صنعت کے اور جو ٹی وی اور ریڈیو کے اینکرز ہیں, یا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ اب وہ پہلے اخبار جو ہے وہ اس کی عمر 24 گھنٹے ہوتی تھی, جو اب وہ خبر کی عمر جو ہے وہ چند گھنٹے رہ گئی ہے. یہ اب ہوتا رہے گا, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوگا تو نشاندہی ہوتی رہے گی. جناب عامر محبوب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت قیمتی معلومات دی آپ نے, اپنا وقت دیا, بڑی مہربانی سر آپ کی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, عامر محبوب صاحب نے دیکھیے بڑی معلومات ہمیں دی ہیں, اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا طاقتور ویژنری حکمران آئے جو کہ یہاں پہ اس اسٹیٹ کو ماڈل ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے لوگوں کے لیے سہولت کا سبب بنے. یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس پوٹینشیل تو موجود ہے, خرابی نیت کی, ویژن کی اور لوٹ مار کی ہے نا. بے شک. انصر صاحب, اگر میں جو عامر محبوب صاحب ہیں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کروں گا کہ جو انوار الحق حکومت ہے انہیں گریس پیریڈ دینا چاہیے, کیونکہ ابھی جب اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تو تقریباً 6 ہفتے ہوئے ہیں انہیں حکومت سنبھالے ہوئے. تو ابھی تو بڑی عید پہ 2.25 مہینے ہو جائیں گے. ابھی کابینہ نہیں بنی, ابھی اسپیکر کا انتخاب نہیں ہوا, تو ابھی انہوں نے ٹیک آف ہی نہیں کیا. تو ہمیں جو ہے خوشگمانی رکھنی چاہیے, اور جہاں پہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں وہ ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم تنقید بھی ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہمیں یقیناً انہیں وقت دینا چاہیے, گریس پیریڈ دینا چاہیے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت بڑھنے سے پہلے آزاد کشمیر پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا تھا, ڈیڈ لاک جاری تھا, لوگ رنگیلے شاہ کی باتیں مثالیں دیتے تھے. تو اس طرح کے معاملات میں یہ الحمدللہ کوئی تھوڑا سا معاملات سموت ہوئے ہیں, کم از کم جگ انسائی جو ہے اس وقت نہیں ہو رہی. تو یہ پیریڈ جب گزر جائے تو اس میں مطلب وزارت عظمیٰ کی کرسی کی پریسٹیج بحال ہوئی ہے. جی ہاں, جی ہاں, ایسے ہی ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ اور جو سیاسی استحکام جو ہے نا کسی حد تک جو ہے دیکھیں نا, آپ ایک حکومت بن گئی ہے اور ایک سسٹم چل پڑا ہے,
تو اس سے پہلے بالکل نہ ہی کوئی حکومت تھی اور نہ ہی کوئی اچھا تھوڑا سا وہ ذرا بتائیں وہ بستی باغ میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن آ رہے ہیں قریب 8 جون کو ہونے الیکشن، کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کرنل ضمیر صاحب کو پی ٹی آئی نے جی انصر صاحب وہاں پہ جو افسر سعدوزئی صاحب کا بھی میسج آیا ہے، یہ یہاں سے علی سوجل راولا کوٹ سے اسلام دے رہے ہیں افسر سعدوزئی صاحب، جناب وہ بھی پوچھ رہے ہیں. افسر سعدوزئی صاحب بہت بہت شکریہ انصر صاحب. وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے بستی باغ میں وہ جب سے قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں مشیر امور کشمیر آزاد کشمیر و گلگت بلتستان، انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا. اس کے بعد وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کا بڑا ایک جلسہ، گو کہ اسے انتخابی میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں جو ہے وہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی. اور ان کے جانے کے بعد اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو جون کا پہلا ہفتہ ہے اس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اسی طرح محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں، اور اسی طرح جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان کی بھی آمد متوقع ہے. تو انصر صاحب وہاں 24 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. 24 میں سے اب 18 لوگ وہاں پہ بچے ہیں، اور ان 18 لوگوں میں سے جو ہے وہ 7 جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان میں سے جو سیاسی جماعتوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ جاری کی ہیں، اور جو 10 لوگ ہیں ان میں آزاد امیدوار ہیں. اور آزاد امیدواروں میں جو ہیں وہ نثار شائق صاحب جو ہیں ان کا بنیادی طور پہ جو ہے وہ تعلق جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے ساتھ ہے، اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں اور جو ان کے برادری کے لوگ ہیں وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو وہاں پہ مجموعی طور پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے بھی ایک اچھا تگڑا وہاں پہ امیدوار دیا ہے جو کہ جو ہے وہ ٹھیک مقابلہ کریں گے. لیکن دوسری جانب جب سے راجہ یاسین جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور اب تک کی جو صورت حال ہے وہاں پہ سیاسی جو جوڑ توڑ ہوا ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں. آئے روز ہم اعلانات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ اب کسی نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، کسی نے نون لیگ کو جوائن کیا، کسی نے پیپلز پارٹی میں اعلان کیا. تو جو مجموعی اس وقت صورت حال ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے مشتاق مناز ہیں انصار صاحب، ان دونوں کا جو ہے وہ بڑا کانٹے دار مقابلہ جاری ہے. جی ہاں مقابلہ جو ہے یہ متوقع ہے. بالکل صحیح جناب. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب شاہ غلام قادر صاحب نے. جناب شاہ صاحب، NIA نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خود ہی اپنی کورٹ کے اندر پہلے تو یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی، تمام قانون کے ضابطے توڑتے ہوئے، انصاف کے تمام تقاضوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے، اور اب اپنے ہی فیصلے کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دی انہوں نے کہ یاسین ملک صاحب کی اس سزا کو ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ کیا جائے. سر کیا کہتے ہیں آپ اس پہ شاہ صاحب؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بھارت میں 2024 میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان انتخابات میں مودی نے اور بی جے پی نے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ضرور کرنا ہے، چاہے پاکستان کے خلاف کریں چاہے کشمیریوں کے خلاف کریں، تاکہ وہ ہندو ایکسٹریمسٹ جو ووٹ ہیں وہ ووٹ حاصل کر سکے. اس لیے انہوں نے یہ اپیل کی ہے تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں فیصلہ کروائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو یاسین ملک صاحب کو جو ہے پھانسی کی سزا دیں، اور یہ جو کچھ بھی ہوگا الیکشن سے پہلے وہ کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی عدلیہ جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ان عدلیہ سے جو ہے کوئی انصاف کی توقع تو نہیں ہے، ورنہ یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا بھی نہیں ہو سکتی. جناب شاہ غلام قادر صاحب، ایک آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی، چونکہ آزاد جموں کشمیر کے مسلم لیگ نون کے سربراہ آپ ہیں، اور آپ جو بات کہتے ہیں وہی ہم اس کو اتھینٹک مانتے ہیں، ہم تمام میڈیا. ابھی یہ ریومر کل شام سے چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے درخواست کی گئی ہے پارٹی کی طرف سے کہ آزاد کشمیر کے جو
اسمبلی میں 15ویں ترمیم کے لیے آپ نے پہلے اجازت نہیں تھی دی. میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کی گئی ہے کہ 15ویں ترمیم کے لیے مسلم لیگ نون کو اجازت دی جائے کہ وہ ممبران جو ہیں ووٹ دے دیں. تو کیا اس میں صداقت ہے کہ وہ تسلیم انہوں نے کر لی ہے یہ درخواست؟ ابھی تک میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی جیسے انہوں نے ہمیں روکا تھا تو مجھے انہوں نے فون کر کے ساری بات کر دی تھی کہ ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں. تو اس میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو ہماری آزاد کشمیر کی حکومت ہے یہ کوئی مستحکم بنیادوں پر استوار ہو سکے گی، یا یہاں پہ بھی جنرل الیکشن کا بگل بچ سکتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت؟ ہم تو چاہتے ہیں حکومت مستحکم ہو، ہماری تو خواہش ہے، لیکن اس کا 15ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. مستحکم حکومت کا 15ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. گویا 35-40 وزیر اگر بنا دیے جائیں تو وہ حکومت بھی جا سکتی ہے جیسے سردار عتیق خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی. کیونکہ اس دور میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے، اس وقت تو کوئی ترمیم نہیں تھی، اس لیے وہ مستحکم حکومت کا ان باتوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے رویے سے، گورننس کے طریقہ کار. یہاں پہ شاہ صاحب 2 ایشوز پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا جس پہ پبلک آپ سے چاہتی ہے کہ آپ سے اپنا مؤثر ترین کردار ادا کریں. آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے جو غریب عوام ہیں ان کو کافی کنسرن ہیں، لوگ پریشان ہیں. اور دوسرا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 300 کے اوپر جو ٹیرف چینج ہوتا تھا اب اس کے لیے 200 کا آرڈر آیا ہے کہ 200 یونٹس کے اوپر ٹیرف چینج ہو جائے گا. سر اس پہ کیا آپ اپنا مؤثر کردار کوئی ادا کریں گے؟ ضرور ایشو کی معلومات لے رہا ہوں میں کہ ایشو کیا ہے، اور یہ بجلی والا تو اسپیکولیشن ہے، ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. اور آٹے کا جو ہے وہ آٹے کی قیمت تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاتے جاتے جو 3600 روپے من کر گئی تھی اس کو اس حکومت نے آ کے اس کو کمی کی ہے بلکہ، اور شاید 3100 روپے لے گئے ہیں. تو اس طریقے سے ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی جو ایشو ہے آٹے کا وہ ہے کہ آٹا اویلیبل ہے، اور یہ زیادہ جو ہے اویلیبلٹی کا ایشو زیادہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اپنا کردار ادا کرنے میں اچھا. کیا اس ویکنڈ تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ کابینہ میں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے تمام پارٹیوں کے جو مزید وزراء شامل ہونے تھے، اسپیکر کا انتخاب، یہ مرحلہ طے ہو جائے گا یا ابھی ڈیڈ لاک برقرار رہ سکتا ہے سر؟ ڈیڈ لاک تو کوئی نہیں ہے، تو وزیر اعظم کا اختیار رہتا ہے. کیوں ڈیڈ لاک کیا ہے؟ ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ ترمیم اس کے بعد کی جائے. تو آپ اگر وہ پہلے بنانا چاہیں تو پہلے بنا سکتے ہیں. 16 ممبران کی بات، بلکہ 2 مشیر، 2 اسپیشل اسسٹنٹ، یہ تقریباً 20 کی کابینہ تو بن جائے گی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر. تو یہ سب وہ ابھی تو پہلے مرحلے پہ تو کر سکتے ہیں نا، گریجویل انکریز ہو سکتی ہے بات. جناب شاہ غلام قادر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. بڑی مہربانی سر. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میری گزارش ہوگی پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک تھا 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت، اور یاسین ملک صاحب کی جو ہے ان کی جان کے حوالے سے جو خطرات ہیں، اور جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز راٹھور کی برسی کے حوالے سے جو ہے آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان تھے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، صدر PMLN اور سابق اسپیکر جناب شاہ غلام قادر صاحب، معروف تجزیہ نگار چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عمر محبوب صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں بات کی. اور انصار صاحب، ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، جتنی گفتگو ہے، یہ جو خطہ ہے آزاد جموں کشمیر کا جو خطہ ہے، یہ دیگر علاقوں سے بہت مختلف ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. جیسا کہ عامر محبوب صاحب نے بات کی کہ اس کے نظریاتی تقاضے کچھ مختلف ہیں. اللہ کرے یہاں پہ ایسی حکومت آئے جو اپنی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے نظریاتی پیش بندی کر سکے، تربیت کر سکے، پلاننگ کر سکے، اور
دوسری چیز آتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے زندگی آسان بنانا. اللہ کرے کہ یہ تمام مقاصد حاصل ہوں. یاسین ملک صاحب کی زندگی اللہ محفوظ رکھے. اللہ تمام وہ کشمیری جو اس وقت بھارت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.